أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت الکرسی کو مکمل کریں گے۔ جو حصہ ہم پچھلے لیسنز میں نہیں پڑھ پائے تھے ابھی ہم اسے کور کریں گے، اور جن لوگوں کی آیت الکرسی پوری نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے پچھلے لیسنز نہیں پڑھے ہیں، پچھلے 2 لیسنز میں آیت الکرسی پڑھائی گئی ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 2 لیسنز نہیں دیکھے ہیں تو انہیں ضرور دیکھ لیں۔ پچھلے لیسنز کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے تاکہ ہم آگے کی باتوں سے کنیکٹ کر سکیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں کوئی الہ اس کے سوا۔ الہ بامانہ معلوہ، الہ بامانہ معبود۔ الہ کے اور بھی بہت سے معنی ہم نے پڑھے۔ الہ کا ایک معنی ہے معبود، الہ کا ایک معنی ہے عبادت خود، یعنی نہیں کوئی عبادت اللہ کے سوا، نہیں کوئی سکون اور اطمینان اللہ کے سوا، نہیں کوئی بے چینی اور مجبوری میں پناہ اللہ کے سوا، نہیں کوئی ایسا جس پر انسان پوری طرح سے ڈیپینڈ کر سکے اللہ کے سوا۔ وہی ایک ایسا واحد ساتھی ہے جس کے پاس دل کا بوجھ رکھا جا سکے، اور الہ وہ ہے جسے دیکھ کر انسان حیران ہو جائے، اس کا غرور ٹوٹ جائے اور وہ عاجز ہو جائے۔ الہ وہ ہے جس کی محبت دل کو بھر دے، درد دکھ غم کا احساس نہ ہو۔ تو لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کا نظام چلانے والا ہے، زندگی اور قدرت جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ اللہ الحی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، مکمل زندگی والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے کہ نیند موت جیسی ہوتی ہے، جہاں ہوش چلا جاتا ہے، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، انسان اپنی زندگی پر خود اختیار نہیں رکھ پاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہے جس سے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ کی زندگی میں کوئی کمزوری کا لمحہ نہیں، کبھی وہ بے خبر نہیں ہوتا، کبھی نہیں تھکتا، کبھی اس کا کنٹرول نہیں چھوٹتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے۔ شفاعت صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، کوئی بھی اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ کا علم مکمل ہے۔ ہم خود بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے۔ انسان کے شریر کے اندر کوئی بیماری پنپ رہی ہوتی ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا، وہ نہیں جانتا، اور ایک دن اسے جب پتا چلتا ہے تو جس دن اللہ چاہتا ہے اسی دن اسے پتا چلتا ہے، اور جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی اسے پتا چل پاتا ہے۔ انسان خود اپنے بارے میں بھی پوری طرح سے نہیں جانتا۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، سب کا علم ہے اسے، جبکہ مخلوق کا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ، کہ نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بِشَيْءٍ کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر بس اتنا جتنا کہ وہ چاہے۔ احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، ٹو انکمپس، ٹو انسرکل، کسی چیز کو پوری طرح سے آگے پیچھے ہر طرف سے گھیر لینا۔ حیط کہتے ہیں دیوار کو عربی میں، اور احاطہ کہتے ہیں چار دیواری کو، یعنی کسی چیز کے ارد گرد پورا گھوم کر اسے دیکھ لینے کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا، یعنی ہر طرف سے، ہر اینگل سے کسی چیز کو دیکھ لینا۔ جیسے اگر آپ پہاڑ کے ایک طرف ہیں تو آپ پہاڑ کا ایک ویو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کوئی جھرنا ہے یا کوئی گاؤں بسا ہوا ہے یا کیا ہے، جب تک آپ پورے پہاڑ کا احاطہ نہ کر لیں، سب کچھ ہر طرف سے نہ دیکھ لیں۔ یعنی اللہ کے علم کو جان لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کیا کچھ جانتا ہے۔ ہم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ وہ کیا جانتا ہے اور کتنا جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے
یا کوئی بیمار ہے یا کسی کا اس کے بزنس میں کچھ پروفٹ ہوا ہے, کوئی بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, یا راتوں رات کوئی شخص امیر ہو گیا ہے. ہم ایک اینگل سے دیکھتے ہیں, ایک نظریے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو جج کرتے ہیں, غلط صحیح, اور اسی کے بنا پر ہم فیصلے بھی کر لیتے ہیں. اللہ بہت کچھ جانتا ہے, ہر پہلو سے بات کو دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, انسان کی سچویشن کو بھی جانتا ہے, اس کے پاس پریزنٹ فیوچر کو بھی جانتا ہے. اس کے علم کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کچھ جانتا ہے. اللہ کا علم تو چھوڑو, ایک انسان دوسرے انسان کا علم بھی پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا. ایک ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے لیکن وہ انجینئرنگ فیلڈ کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا, یا کسی فائنانس کی فیلڈ کی ایکسپرٹیز کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہاں کہا گیا ولا یحیطون, کہ نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے, الا بما شاء, مگر جو وہ چاہے. کیا علم اور کتنا علم دونوں اسی کی مرضی ہے, وہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی انسان جان سکتا ہے, اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم جان ہی نہیں سکتے. جو اس دنیا میں کسی کے پاس ہے جو بھی علم, وہ اسی کی مرضی سے ملا ہوا ہے. انسان کا علم وہی ہے جو اللہ چاہے اور جتنا اللہ چاہے. وسیع, گھیرے ہوئے ہے, واو سین عین اس کا روٹ ہے, انکمپاس ہے اس کا بھی میننگ, گھیر لیتا ہے, گھیر رکھا ہے, کرسیہ, اس کی کرسی نے, السماواتی, آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعنی وہ مالک ہے آسمان اور زمین کے اندر کی ہر مخلوق کا. یہ ہو گئی اونرشپ کی بات. لیکن مالک ہم چھوٹی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی بڑی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میں اپنے موبائل کی مالک ہوں. اگر کسی چیز کے اندر کچھ ہے اور آپ اس کے مالک ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کے بھی آپ مالک ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اس گھر کے اندر جتنا بھی سامان ہے وہ آپ کا ہے, لیکن گھر آپ کا نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا الٹا بھی سچ ہے. یعنی اگر کوئی مکان مالک ہے تو مکان اس کا ہے, لیکن مکان کے اندر کی ساری چیزیں یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی مکان مالک کی ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کرایہ دار اس میں رہ رہا ہے تو مکان کے اندر کی ساری چیزیں کرایہ دار کی ہو گئی. تو اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کا ہے, اور پھر جب آگے فرماتے ہیں کہ وسیع کرسی السماوات والارض, کی پوری اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو, یعنی اندر باہر سب طرف سے اللہ کا کنٹرول ہے. تو یہاں سے اللہ کی ڈومیننس اور اس کی اتھارٹی نظر آتی ہے کہ پورے آسمان اور زمین کا وہ راجا ہے, وہ بادشاہ ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی راجا ہے, کوئی بادشاہ ہے, اس کی اتھارٹی ہے, وہ بگ پکچر دیکھتا ہے. راجا بڑی بڑی چیزیں دیکھتا ہے, چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا. یعنی بڑے بڑے ڈیسیجنز لے گا, آرمی کے ڈیسیجنز لے گا, بڑے اتھارٹیٹیو ڈیسیجنز لے گا, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں وہ دھیان نہیں رکھتا کہ کس کے گھر میں کیا پکا ہے, کون کیا کھا رہا ہے. لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے, اور بڑی بڑی چیزوں کا دھیان رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں. تو اللہ کون ہے؟ پہلے کہا گیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے. بتایا گیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے. پھر کہا گیا کہ آسمان اور زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے. لیکن اللہ ایسا عظیم بادشاہ ہے جو حی القیوم ہے, چھوٹی بڑی ہر چیز کو سنبھالتا ہے خود. کرسی یہو, کاف را سین اس کا روٹ ہے, اس کی کرسی. اس کا اگر ہم ڈکشنری میننگ کرتے ہیں تو ہوتا ہے چیئر, اور اینشنٹ عربک میں کرسی کہتے تھے فاؤنڈیشن کو, یعنی کسی بلڈنگ کی نیو جس پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے, یعنی کسی چیز کا دار و مدار. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے یونیورس کا دار و مدار اس کی کرسی پر ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے کرسی, اللہ کی کرسی, اور ایک ہے اللہ کا عرش. کرسی کے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی ریگستان میں, صحرا میں ڈال دی جائے, اور عرش کے مقابلے کرسی کیسی ہے؟ جیسے ریگستان میں ایک انگوٹھی. یعنی ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے ایسے ہیں جیسے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی, اور کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے
ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی. اور جب بات 7 آسمان کی ہو رہی ہے تو انسان کی پہنچ صرف پہلے آسمان تک ہے. یہ جو پورا یونیورس ہم دیکھ رہے ہیں، جو ستارے، چاند، جو سورج، جو پلانٹس، جو گیلیکسیز اور اس کا ایکسپینشن ہم ابھی تک دیکھتے ہیں، وہ صرف پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا ہے. اور انسان پہلے آسمان کو بھی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکا ہے اب تک. یونیورس کو دیکھ کر آج سائنٹسٹ حیران ہے کہ کتنا بڑا ہے اور کس طرح سے ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. اور اللہ کے سامنے اللہ کا عرش کچھ بھی نہیں. تو یہ یونیورس چاہے جتنا بھی ایکسپینڈ ہو جائے، اس کے پاس بہت سپیس ہے. آپ سوچیں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پورے ریگستان میں کتنی ایکسپینڈ ہو کے ہو جائے گی. ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اسے. آدھا یعودو سے ہے، حمزہ واو دال اس کا روٹ ہے. نہیں تھکاتی اسے یعنی اللہ کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی حفاظت. اور ہما جب آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، ہم کا مطلب ہوتا ہے دے، پلورل کے لیے. ہما ڈوئل کے لیے آتا ہے، دو چیزوں کے لیے آتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے. حفاظت کرنا یعنی اللہ زمین و آسمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. آپ کے پاس ایک پورا ریگستان ہو اور اس کے اندر ایک انگوٹھی کے برابر کی کوئی چیز ہو، آپ اس کا کتنا خیال رکھیں گے، کتنی حفاظت کریں گے اس کی. دھیان بھی نہیں رکھیں گے اتنی معمولی سی چیز کا. انسان اپنی کسی چیز کا خیال تو رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کرے مکمل طور پر، یہ انسان کے بس میں کئی بار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر ایک کسان ہے تو وہ اپنی کھیتی کا خیال تو رکھ سکتا ہے، وقت پر اسے کھاد ڈالنا، پانی پلانا، پیسٹیسائڈز، انسیکٹیسائڈز ڈالنا. لیکن کیا وہ اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہے طوفان سے، گرمی سے، دھوپ سے، باڑھ سے؟ یا پیسٹیسائڈز، انسیکٹیسائڈز ڈالنے کے بعد بھی کئی بار کیڑا لگ سکتا ہے. یا کوئی چیز زیادہ ہو گئی، اگر پانی زیادہ دے دیا یا انسیکٹیسائڈ زیادہ ہو گیا تو پودوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. یعنی خیال رکھنا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن حفاظت کرنا ہر بار انسان کے بس میں نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کی حفاظت کرنا اسے بالکل بھی نہیں تھکاتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اس آیت کو سمجھنے کے بعد اس بات کو ہم ٹھیک سے سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کتنا بلند ہے اور کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ سمجھا دینے کے بعد ہمیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ مت کرو، تو اکثر انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب کچھ وہ آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہمیں آلریڈی پتہ ہے، ہمیں مت کچھ بتاؤ، سننا نہیں چاہتے. بات یہ ہے کہ جو چیز مسنگ ہے ان کی زندگی میں وہ ہے اللہ کی عظمت کو پہچاننا. اللہ سے ان کا کنیکشن مضبوط نہیں ہوتا. یہ ضروری ہے کہ ان کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہو. انسان کا جب یہ تعلق مضبوط ہوگا، جب وہ اللہ کی عظمت کو سمجھ جائے گا، تب خود بخود اللہ کی نافرمانی سے بھی بچے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے ان کا کنیکشن ہو. آیت الکرسی جیسی آیت کو وہ سمجھیں. آیت نمبر 256، لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، نہیں کوئی جبر. اکراہ کا روٹ ہے کاف راہا، کرہا، کرہن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پیچھے. کرہل لکم، ناپسند ہے تم کو، کسی چیز کا ناپسند کرنا. فی الدین، دین میں. مراد ہے کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی مجبوری نہیں دین میں. نہ کوئی کسی کو دین سے ہٹانے کی زبردستی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو کسی دین کو فالو کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. دین انڈیپینڈنٹلی ہر انسان کی اپنی خود کی چوائس ہے. اب آپ دیکھیں کہ مدینہ میں کچھ انصار تھے جو پہلے یہود یا نصارہ تھے اور بعد میں وہ ایمان لا کر مسلمان بن گئے تھے. ان کے بچے یہودی اور نصرانی پرورش میں تھے پہلے. بعد میں جب وہ خود مسلمان ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بچوں کو بھی اسلام قبول کروا لیں، اور کچھ لوگوں نے اس پر زبردستی کی اپنے بچوں کے ساتھ. اس سلسلے میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا،
میں اپنے بچوں کو اسلام پر لانا چاہتا ہوں، میں انہیں مجبور کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اصل میں آیت نمبر 256 اور آیت نمبر 257 آیت الکرسی کا ہی ایکسٹینشن ہے۔ تو اس آیت کا مطلب اور پیغام یہ ہے کہ اسلام زبردستی سے قبول نہیں کروایا جا سکتا، ہدایت دلیل اور یقین سے ہوتی ہے، فورس سے نہیں، اور والدین بھی اپنے بچوں کو ایمان پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کچھ جنگیں ہوئی جس کی وجہ سے مجبوراً لوگوں کو اسلام قبول کرنا پڑا، لیکن دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار کے زور پر کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا، بلکہ جنگیں ہوئی ہی اس لیے کہ کوئی کسی کو دین پر مجبور نہ کر سکے، کوئی کسی کو دین اسلام سے ہٹا نہ سکے۔ انسان کا عقیدہ، اس کا بلیف، اس کے دل کا فیصلہ ہے، لیکن جنگ اور قتال جو ہوئے اس کی اصل بنیاد سیاست تھی۔ جنگ اس بنا پر ہوئی اور ان لوگوں سے ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو ریجیکٹ کیا، اسلامک اسٹیٹ کے خلاف سیاسی طور پر جو لوگ کھڑے ہوئے۔ قتال کا حکم دیا گیا کہ جب تک وہ جزیہ یعنی اسٹیٹ کے قانون کو نہ ایکسپٹ کر لے۔ تم مسلمان نہیں ہو ٹھیک ہے، مگر اسلامک اسٹیٹ کے قانون کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کے تحت تمہیں رہنا ہوگا، اسٹیٹ اتھارٹی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، ملٹری ریبیلین کو چھوڑنا ہوگا اور قانونی طور پر سبمٹ کرنا ہوگا اگر مکہ مدینہ کے علاقے میں رہنا ہے، ورنہ اس علاقے کو چھوڑنا ہوگا۔ عرب قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر چکے تھے، یہ دعوت کے بعد بھی آرمڈ ریزسٹنس میں تھے، یہ ڈپلومیٹک ملٹری کانفلکٹ ہے، یہ کوئی کنورژن کیمپین نہیں تھی کہ لوگوں کو اسلام کی طرف کنورٹ کرو۔ اس بات پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ اسلام چھوڑ رہے تھے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی، بلکہ تلوار ان لوگوں کے خلاف اٹھائی گئی جو اسٹیٹ کے خلاف تھے۔ انشاءاللہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن کا پہلا اصول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں، نہ عقیدے میں، نہ ایمان میں، نہ یقین میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، قرآن کے پورے انداز پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا طریقہ لے کر نہیں آئے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی نیا طریقہ لے کر آنے والا رسول نہیں ہوں، مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کر رہے تھے جو پہلے رسولوں نے، انبیاؤں نے کیے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سے رسول ایسے تھے، کون سے نبی ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کو زبردستی دین قبول کروایا؟ کوئی بھی رسول ایسے نہیں تھے۔ قرآن کا انداز ہے چوائس نہ کہ فورس، پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس انداز پر۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ایمان لاؤ اور اگر تم نہ چاہو تو انکار کر دو، مگر فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا نتیجہ بھی تمہارا اسی کے مطابق ہوگا۔ سوچئے اگر اللہ چاہتا تو مجبوراً انسان کو مسلمان بناتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر انسان کو ایک ہی دین پر پیدا کرتا، ایمان کا پھر ٹیسٹ نہیں ہوتا، قیامت کے دن حساب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا دین آپ کی چوائس تھا ہی نہیں، اور چوائس کے بغیر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے اور اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنے فیصلوں کے ذمہ دار بھی ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ دین میں جبر کیوں نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد، تحقیق، تبین، واضح کر دی گئی ہے، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے۔ دین میں زبردستی نہیں، اس لیے کیونکہ صحیح راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے، غلط راستہ بھی بالکل واضح ہو چکا ہے۔ جب حق اور باطل الگ الگ ہو چکے ہیں پھر زبردستی کا مقام ہی نہیں۔ قد تبین، تحقیق واضح ہو گئی ہے، الرشد، آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے ہدایت یعنی گائیڈنس، رائٹ ڈائریکشن، اللہ کا راستہ دکھا دینا، یہ ہے ہدایت۔ رشد ہوتی ہے اسٹرانگ ججمنٹ، رائٹ مائنڈڈنس، یعنی ہدایت اور رشد میں کچھ فرق ہے۔ ہدایت ہوتا ہے راستہ دکھانا، رشد ہوتا ہے وہ عقل اور سمجھ
اور بیلنس جو اس رستے پر ٹھیک طریقے سے چلنے کے قابل بنائے. من الغی، اور غی کا مطلب ہم نے کیا گمراہی، اور ضلالتا کا بھی مطلب ہم نے کیا گمراہی، لیکن ان دونوں میں بھی کچھ فرق ہے. ضلال کا مطلب ہوتا ہے مس گائیڈنس، ڈیویشن، رستے سے بھٹک جانا، غلط ڈائریکشن میں ہونا. لیکن غی ہوتا ہے صرف بھٹکنا نہیں بلکہ غلط رستے کو پسند کرنا، اس پر چلنا. تو ضلالہ ہوتا ہے رستہ کھو دینا، لیکن غی ہوتا ہے غلط رستے کو خود چننا. آپ دیکھیں، میں اگر کسی سے کہوں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، یہ مت کرو، تو سامنے والا پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں، میں کیوں فالو کروں کسی چیز کو جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اکثر جوان بچے اسی طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ میں ایسا کیوں کروں، اس کا کیا مطلب ہے، کیوں مجھے فورس کیا جا رہا ہے. بات اگر کلیئر ہو جائے، لاجک اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان خود بخود مان لیتا ہے، فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، میری دلیل اتنی مضبوط ہے، میری بات خود اتنی واضح ہے کہ تم خود مان سکو، مجھے کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن کا آرگیومنٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو کنونس کر سکتا ہے. ضرورت ہے کہ تم پڑھو اور سمجھو، صرف قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب انسان کنونس ہو جاتا ہے پھر اسے فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر فورس کے خلاف وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. چاہے وہ طاقت فرعون کی ہو، کسی راجا کی ہو، کسی بادشاہ کی ہو، کسی آرمی کی ہو، یا سوسائٹی کا پریشر ہو، یا فیملی یا گھر والے رشتہ داروں کا یا دوستوں کا پریشر ہو، ہر کسی چیز کے خلاف وہ چلا جاتا ہے. جب یقین آ جاتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین پر ہر رہنے والا ہر شخص سب کے سب ایمان لے آتے. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ انسان کو مسلمان ہی پیدا کرتا، لیکن اللہ نے انسان کو چوائس دی تاکہ وہ سوچے سمجھے فیصلے کرے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حق واضح کر دیا ہے، اور اب رشد اور غی دونوں بالکل واضح ہو چکے ہیں، اور اب تمہارا اپنا فیصلہ ہے اور تم خود ذمہ دار ہو. فمن، تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا، ویومن، اور وہ ایمان لائے گا، باللہ، اللہ پر. طاغوت کا لفظ ہے طغا سے نکلا ہے. طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد سے باہر نکل جانا. ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے باہر نکل جائے تو پھر وہ کس حد میں داخل ہو جائے گی؟ وہ خود الہ بننا چاہے گی. طغیانی جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے. آپ دیکھیں دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو پانی حدیں پار کر دیتا ہے، اپنی لمٹس کراس کر دیتا ہے. تو پانی کی جو جگہ ہے اس کو چھوڑ کر وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ شہر میں گھس جاتا ہے. تو سرکشی کرتا ہے پانی، اس کی جگہ کچھ اور تھی، وہاں سے نکل کر وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے، یعنی حد توڑ کر باہر نکل جانا. اللہ نے سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے بنایا ہے. تو جو چیز بندگی کی حد سے باہر نکل جاتی ہے پھر وہ خود معبود بننا چاہتی ہے، تو یہ ہوتا ہے طاغوت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزوں کی بندگی کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہیں، چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، کوئی بھی چیز. تو ورڈ طغیان کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ حد پار کرنا، باؤنڈریز کراس کرنا. دوسرا اس کا مطلب ہے ظلم کرنا، یعنی ایک تو یہ کہ آپ خود غلط کریں، اور ایک یہ کہ دوسروں کے حدود وائلیٹ کریں. یعنی جب آپ کا جرم دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ بھی طغیانی میں آتا ہے. اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ انتہائی تکبر اور غرور. تو 3 مطلب میں نے بتائے، ایک تو یہ کہ قانون توڑنا، دوسرا دوسروں کو نقصان پہنچانا، اور تیسرا ہے غرور اور تکبر کرنا. اور یہ تینوں چیزیں مل کر طغی بنتی ہے. آپ دیکھیں جو خود کو معبود کہتا ہے اس کا غرور اور تکبر کتنا زیادہ ہوگا کہ وہ خود کو معبود کہہ رہا ہے. تو دھیان سے سنیں، طاغوت صرف بتوں کا نام نہیں ہے. طاغوت ہر وہ چیز ہے جو کفر ہو، ظلم ہو، غرور ہو، نافرمانی ہو. تو یہاں کہا گیا فَمَن یکفر، تو جو کفر کرے، جو انکار کرے، بالطاغوت، طاغوت کا.
तागूत का इनकार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बुतों का इनकार करना, बल्कि हर गलत चीज का इनकार करना, हर जुल्म के खिलाफ खड़े होना। यानी अगर तुम बच्चियों को जिंदा दफन करने के खिलाफ खड़े हो तो तुम तागूत के खिलाफ हो। अगर तुम तिजारत में धोखे के खिलाफ खड़े हो तो तुम तागूत के खिलाफ हो। अगर तुम यतीम बच्चों को धक्का देने के खिलाफ खड़े हो तो तुम तागूत के खिलाफ हो। तुम तागूत का इनकार कर रहे हो। तो दोबारा हम इस आयत पे आते हैं। आयत में कहा जा रहा है फमई यकफुर बित तागूत, जो कोई कुफ्र करेगा तागूत का, व यूमिन बिल्लाही, और फिर वो ईमान लाएगा अल्लाह पर। यानी पहले तागूत का इनकार करना होगा और फिर अल्लाह पर ईमान लाना होगा। हम जब बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तब हम पहले नकली इलाहों का इनकार करते हैं और फिर हम कहते हैं कि इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा नहीं कोई इलाह। यानी पहले हम सारे माबूदों का इनकार करते हैं और फिर कहते हैं इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। उसी तरह से यहां कहा गया है जो कोई कुफ्र करेगा तागूत का और ईमान लाएगा अल्लाह पर। पहले तागूत का कुफ्र करने के लिए कहा गया। तो तागूत का इनकार करने के लिए पहले तागूत को पहचानना जरूरी है। हर दौर के तागूत अलग अलग हैं। हमारे दौर के तागूत कुछ और हैं। हर वो चीज जो अल्लाह से हमें दूर करती है हमारी माबूद बनी बैठी है। यानी एक है पैसा। पैसा कमाने के लिए इंसान हर रास्ता चुनने को तैयार है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हर कीमत पर वो पैसा कमाना चाहता है, चाहे उसे कीमत अपनी जान की देनी हो या अपने रिश्तेदारों की, अपनी फैमिली की, अपने रिलेशंस की। कुछ लोग अपनी इज्जत आबरू भी गंवाने को तैयार हैं पैसा कमाने के लिए। आप देखें कितनी सेलिब्रिटीज हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। उसके अलावा पैसों को बचाना, संभाल संभाल कर खर्च करना, कंजूसी करना, ये भी पैसों को माबूद समझने के बराबर है। फिर हमारे जमाने का एक तागूत है एंटरटेनमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा तागूत। मूवी, म्यूजिक, डांस, गाने, उसके अलावा टीवी सीरीज, सीरियल्स, वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स। किसी एंटरटेनमेंट शो के लिए लोग दीवानों की तरह घंटों लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ अंदर घुसने के लिए या उसकी बुकिंग के लिए। उसके अलावा कुछ लोगों का तागूत है शॉपिंग, फैशन, ब्रांडेड कपड़े। कितने कपड़े, कितना होम डेकोर, कितना फर्नीचर, कितनी शॉपिंग। कुछ लोगों का तागूत ये है। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स आज दुनिया में तागूत बने बैठे हैं। लोग मोबाइल फोन्स के ऊपर इतने डिपेंडेंट है जैसे कि उनके लिए वो ऑक्सीजन की तरह हो, उसके बिना जिंदगी मुमकिन ना हो। कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं लोग मोबाइल्स में और स्क्रीन में। मैं ये नहीं कह रही कि मोबाइल यूज करना शिर्क है, लेकिन इंसान अगर अपना असल मकसद भूलकर हर वक्त मोबाइल में रहे, सेल्फीज खींचता रहे और लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार करता रहे, तो ये एक तरह की बेवकूफ़ी है। ये एक तरह का पागलपन है, ये एक तरह की इबादत है अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ की। फिर आप देखें फैन फॉलोइंग। एक क्रिकेटर है, जब वो सेंचुरी मार देता है तो लोग उसके सामने ऐसे झुक जाते हैं जैसे खुदा के सामने झुक रहे हो। या कोई टैलेंट शो है तो परफॉर्मेंस के बाद जज उनकी तारीफ में उनको सल्यूट करते हैं या उनके सामने सजदा कर देते हैं कि न जाने वो कोई खुदा हो जैसे। और कई बार कोई एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी या कोई स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी ऑडियंस के सामने ऐसे झुकती है, ऑडियंस का ऐसे सजदा करती है जैसे वो उनकी माबूद हो। यही तागूत है। उसके अलावा जो लोगों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है और बाकी लोग आंख बंद करके बैठे हैं, ये भी एक तरह का तागूत है। और फिर आता है एथीज्म। लोग कहते हैं मैं दीन को नहीं मानता, मैं रिलीजन को नहीं मानता, मैं साइंस को मानता हूं। साइंस, साइंटिस्ट खुद यूनिवर्स की रिसर्च कर कर आजिज हो गए हैं। साइंटिस्ट खुद समझ गए हैं इंसान की लिमिट्स और जान चुके हैं कि इंसान की हदें क्या है। फिर एक और बड़ी मुश्किल जो आज के ज़माने में लोगों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि यू आर योर ओन गॉड। अपने फैसले खुद करो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, अपनी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, मुझे कौन पूछ सकता है, मुझे कौन सिखा रहा है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। रिलीजन कौन होता है जो मुझे बताए कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। माँ बाप कौन होते हैं जो मुझे बताए कि क्या गलत है और क्या सही है। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे अपने तरीके से जीऊँ। ये भी एक तरीके का ताकूत है।
تو ہر طرح کا طاغوت کا انکار ضروری ہے. ایمان نہیں ہو سکتا انسان کے دل میں اللہ پر جب تک وہ ان طاغوتوں سے چھٹکارا نہ پالے. تو پھر وہ شخص جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے فقد استمسک، پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، کڑا مضبوط. استمسکا مضبوطی سے پکڑنے کا ارادہ کرنا. استمسکا میم سین کاف اس کا روٹ ہے. فمسکوہن ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ہسبینڈ وائف کے ڈیورس کے احکامات میں. استمسکا کا مطلب یہ ہے جان لگا کر مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لینا. العروہ عین را واو اس کا روٹ ہے. عروہ کہتے ہیں کڑے کو، یعنی کوئی چیز جس کا سہارا لیا جائے، ہینڈل یا کوئی دروازے کا جیسے ہینڈل ہوتا ہے، یا سوئمنگ پول میں کوئی کڑا ہوتا ہے جو سہارے کے لیے یا اوپر چڑھنے کے لیے پکڑنے کے لیے کام آتا ہے، یا بس میں جب ہم چڑھتے ہیں اور جو ہینڈل ہوتا ہے جسے پکڑ کے ہم سہارا لیتے ہیں تاکہ ہم ادھر ادھر نہ گریں، تو وہ ہوتا ہے عروہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے تھام لیا ہے کوئی ایک مضبوط کڑا. لن فصام لہا، نہیں کوئی ٹوٹنا اس کے لیے. ایسا مضبوط کڑا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے، جس میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی کمزوری نہیں، جو کبھی نہ ٹوٹے. ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے، یعنی چاہے کتنا دھکا ہو، چاہے کتنی تیز لہر ہو، چاہے کوئی طوفان ہو، لیکن آپ نے کوئی ایسی مضبوط چیز تھام رکھی ہے جو آپ کو ہلا نہیں سکتی، جو آپ کا سہارا ہے، جو آپ کو سنبھالے ہوئے ہے. دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں آپ کو گرامر پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گی. ایک تو ہے وسقا. وسقا جو ہے وہ اسم تفضیل ہے، جیسے کبیر اکبر کبرا، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، کبرا سب سے بڑا. حسن احسن حسنا، صغیر اصغر صغرا، اسی طرح سے یہ وسقا ہے، یعنی بہت مضبوط، سب سے زیادہ مضبوط. اور وسقا کا مطلب ہوتا ہے جو بھروسے کے قابل ہو، جو ریلائبل ہو، جو ٹرسٹ وردی ہو. بہت زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ ریلائبل، سب سے زیادہ بھروسے والی چیز. اور فسام، فسام فسم سے ہے، فا صاد میم اس کا روٹ ہے. بریکنگ یا ٹوٹنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن فسام کے اندر کریک آنا یا کسی چیز کا اپنی جگہ پر ہونا لیکن کمزور ہو جانا، اس طرح سے معنی بنتا ہے. تو لن فسام لہا یعنی اس کا کوئی کمزور ہونا نہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. السمیع سین میم عین اس کا روٹ ہے. آل ہیئرنگ سب جانتا ہے. العلیم خوب جاننے والا ہے. عین لام میم اس کا روٹ ہے. آل نوئنگ. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.